جی السلام علیکم. اس رمضان کی 27ویں شب جو لوگ اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے یہاں موجود ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں ان کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کی شب میں یہاں ایز یوزول 1 گھنٹے کا درس ہے، لیکن 10 منٹ اس میں اور ہے کچھ اناؤنسمنٹس کے. پھر اس کے بعد 4 پریئرز ہیں 50 منٹ کی. سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے، میں اور اس کی تفصیل ہم بتا دیں گے. ٹی بریک ہے 1 بجے، اور پھر وہ ایک جو ہماری منسا کی عبادت ہر رات کو تبدیل ہوتی ہے، اس میں آج بہت اہم ہے. قرآن شریف میں جو سجدے کی آیات ہیں جن پر سجدہ واجب ہوتا ہے، 14 حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. امام شافعی ایک جگہ اور مانتے ہیں، ہم اسے بھی لے لیتے ہیں تو کوئی چھوٹ نہ ہی جائے. تو 15 آیات بیٹھ تلاوت کرتے ہیں اور 15 مرتبہ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں دعائیں کرتے ہیں. سجدے کے بارے میں ویسے ہی قرآن میں ہی ہے کہ یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا پوسچر یا آسن ہے. بلکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اصل آیت پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے ایک آیت کا، تو جو ان 15 میں سے ایک آیت ہی ہے سجدہ کر اور میرے قریب آ جا. اس کے بعد پھر آخر میں وہی 2 رکعت نماز کے بہت اہم ہے. یہاں سے اچھے طریقے سے اس کی ایسے سب کانشیس مائنڈ میں ایسے اپنے ذہن میں اسے بٹھا کر جائیے گا، سب طرف سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا، کہ یہ باقی رہ سکے. اور باقی تب رہے گا جب اس کی پریکٹس رہے گی. آپ چاہیں تو جو کوئی بھی اسے مانگ سکتے ہیں، ان آڈیوز کو بھی، اس کے علاوہ بھی آپ کو جن کا ترجمہ آیات کا بہت اچھے طریقے سے مفہوم واضح ہو، ان پر جب جب توجہ کریں گے کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا، تو پھر آپ خود ہی کٹ جائیں گے سب. اور جب بلینک کھڑے ہوں گے تو چاہے جتنی کوشش کریں تھوڑی دیر میں غائب ہو جائیں اور پھر اپنے دوسرے خیالات میں پہنچ جائیں. کیونکہ پوری زندگی کے لیے یہ سب سے زیادہ اہم حصہ ہے کہ اللہ سے جڑنا آ جائے. اور اس کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، اور ان 5 وقت کی نمازوں میں لوگ یہ کر نہیں پاتے. اس لیے رمضان میں ان 5 راتوں میں ہم 5 راتوں میں رکھتے ہیں. پچھلی رات میں کچھ وائر اب کچھ ہو گیا تھا، کسی وجہ سے ڈیفیکٹو بدلا ہے، آج تبدیل کیا ہے تو آواز بہت زیادہ کلیئر نہیں تھی، اس لیے 19 سورہ والضحیٰ اسی صورت کو آج ریپیٹ کیا ہے. بہت اہم ہے اس لحاظ سے، ہر اللہ کا پورا کلام بہت اہم، لیکن اس میں کچھ آپ کے لیے یقین دہانیاں ہیں، کچھ ایشورنسز ہیں. اور جب یہ احساس ہو، یہ نہیں کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ خطاب تمہیں ہے، تم لوگوں کو ڈائریکٹ ہے، آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ہے. کلام ہے اللہ کا اور اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. ہر ایک اپنی جگہ جب یہ تصور کرے اور اس جگہ باقی سب سے کٹا ہو، تو پھر وہ یقین دہانیاں اپنے دل کے اندر اترتی ہیں اور ان کا اثر ہوتا ہے، خالی نہیں جاتی. اس لیے آج پھر اس کا ریپیٹیشن ہے، آج دہرائی جائے گی وہی. اور پھر اب یہ سب سے پہلے ہمارا جو تھیم تھا ان 5 راتوں کا، وہ اسماء الحسنی، اللہ رب العزت کی صفات. صفات تو اتنی ہیں کہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. خود قرآن میں کہا 2 جگہ ہی کہ سارے سمندر روشنائی بن جائے اور اتنا ہی اور گیا ہے پانی، تب بھی اس کا بیان نہیں کر سکتے. لیکن صفات کا معاملہ بڑا ہے بھائی. 5 راتیں ایک ہی پر تھیں. اللہ رب العزت مختلف صفات
کہ ہمیں معرفت ہو جائے، ہم ٹھیک سے سمجھنے لگے، کسی حد تک اس کے قریب ہو جائے۔ بہت عجیب ہے صفات کا معاملہ، اس نہ ذات کو سمجھ سکتا ہے کوئی، انسان کا ذہن بہت دور تک جا سکتا ہے، تخیل، خیالات۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہم جس چیز کی ہمیں معلوم ہے رفتار، وہ روشنی کی ہے، لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ۔ انسانی ذہن اس سے تیز جاتا ہے، یا آپ 1 سیکنڈ میں اور لاکھوں میل دور کی سوچنے لگ جائیں، کروڑوں میل۔ لیکن پھر بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے کہ اس سے آگے انسان کا ذہن نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ذات اس سے بھی آگے۔ تو ہمارے سوچنے کی قوت اور صلاحیت کی ایک حد ہے، لامحدود نہیں ہے، قسیم نہیں ہے، سیما ہے۔ اور اللہ کی کوئی سیما یا حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ لامحدود کبھی محدود میں، انفائنائٹ کبھی فائنائٹ میں نہیں آ سکتا۔ جو آ جائے وہ پھر خدا نہیں ہے۔ تو ذات تک تو کسی کا پہنچنا ممکن نہیں، لیکن ذات کا ادراک یا اس کی سمجھ یا اسے جسے ہم معرفت کہتے ہیں، وہ جو صفات کے ذریعے ہوتی ہے، چاروں طرف اس کی صفات اس کی کاریگری میں بکھری پڑی۔ اور اصل میں نے سمجھایا تھا آپ کو کہ اس کی کسی ایک بھی صفت کو بھی 100% نہیں سمجھ سکتے، کسی ایک صفت۔ میں مختصر سا دوہرا رہا ہوں اسے کہ بہت چھوٹی سی صفات، سننا اور دیکھنا، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، البصیر۔ وہ سب کی سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، السمیع ہے، سننے والا ہے۔ قرآن میں آیا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب اس کا سننا کیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کانوں سے سنا جاتا ہے، یا اور دوسرے حواس ہیں اس سے سنتے ہیں۔ جو اس جسم سے بالکل پاک ہے، ہر طرح کے جسم ہونے سے، شریر ہونے سے، اس کا سننا کیا ہے ہم نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں ہمارے سننے سے کچھ الگ ہے۔ ایسے ہی اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے کچھ مختلف۔ اس کے باوجود جب اس نے بتایا وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے، وہ دیکھ بھال رکھتا ہے، یہ ساری صفات اپنے لیول پہ اس سے تو مختلف ہے اس کی اصل کیفیت سے، لیکن اپنے لیول پہ چونکہ ان صفات کے معنی جس حد تک بھی ہم سمجھتے ہیں، اس میں جتنے ہم آگے بڑھ جائیں اتنا اللہ سے قربت ہو جاتی۔ اس کی جتنی صفات ہیں، الاسماء الحسنی، للہ الاسماء الحسنی، سب اچھی صفات اسی کی ہیں۔ وہ چاہے جس زبان میں کوئی اسے کچھ کہتا ہوں، زبان بھی ضروری نہیں کہ عربی زبان ہے، عربی زبان میں آخری کلام اللہ کا نازل ہوا، اس سے پہلے کے کلام دوسری زبانوں میں نازل ہوئے تھے، ان زبانوں میں اس کی صفات تھی جو بیان کی گئی تھی۔ لینگویج سے، زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل تو وہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ پانی کو آپ چاہے جس زبان میں بول دیں پانی ہی ہو، چاہے واٹر کہیں چاہے جل کہیں، لیکن اگر ایک ہی چیز کو کہہ رہے ہیں تو زبان بدلنے سے نہیں فرق پڑتا۔ اب اس نے کہا ان اللہ سمیع بصیر، یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ یہ کہا ہوئی وہ سمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی۔ اور قرآن میں ہی کہا کہ انسان کو بنایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ یعنی اللہ کی صفات بالکل اپنی اصل حقیقت میں تو نہیں، لیکن ہم ان الفاظ کو جو کچھ بھی اپنے یہاں سمجھتے ہیں، اس میں ہم جتنا بھی اللہ کی صفات سے قریب ہونے کی کوشش کریں، آگے بڑھ جائیں، اتنا قربت ہو جاتی ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے انسان، اتنا اس کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی کسی رات میں مثال دی تھی، سمندر کی ایک مچھلی، وہ اس کی ایک رینج ہوتی ہے، جتنے ایریا میں بھی گھومتی ہے، سمندر تو بہت بڑا ہے، وہ نہیں جانتی کہ
کہ سمندر کتنا بڑا ہے، جان ہی نہیں سکتی زندگی بھر، اس لیے کہ سارے سمندر کو کور نہیں کر سکتے، اس کا اپنا ایک ایریا ہے، بس اتنا ہی جانتی، اس کی زندگی پانی میں ہی ہے. کبھی وہ سارے سمندر کو اگر دیکھنا چاہے تو وہ گھوم کر نہیں دیکھ سکتی، اسے سمندر سے اوپر اٹھنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا اونچائی پر، وہاں سے شاید سمندر کو سمجھ سکے یا دیکھ سکے. لیکن سمندر سے باہر نکل کے مچھلی رہتی نہیں، ختم ہو جاتی. ایسی جو انسان کی اپنی ذات ہے، آپ روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں، اس آئینے میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا، اپنے جسم کو دیکھا جو ہر لمحے بدل رہا ہے، بچپن سے آج تک بدلتا چلا آ رہا. اور اس کا سب سے چھوٹی اینٹ جسم کی، اسے سیل کہتے ہیں، اس میں کچھ سیل تو ایسے ہیں جو مرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لاکھوں سیل مر جاتے ہیں، اور پھر لاکھوں دوبارہ کریٹ ہوتے ہیں، نئے دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ پروسیس شروع میں جوان ہوتے ہیں تو فوراً کھٹاک سے ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ نئے بننے والے سیل کم ہو جاتے ہیں، مرنے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر نئے جو ریکریٹ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. لیکن بدلتے رہتے ہیں، تبدیلی جاری رہتی. کچھ حصے جسم کے ایسے ہیں جیسے ہارٹ، اس کے سیل بہت لمبے عرصے تک رہتے ہیں، ایسے جلدی سے نہیں مرتے، وہ بھی مرتے ہیں اور پھر دوسرے پیدا ہوتے ہیں. ایک اوسط زندگی کے اندر کم از کم 3-4 مرتبہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک اینٹ بھی پرانی نہیں ہے، جسے لے کر اس جسم کی عمارت کی جو اینٹ تھی جسے لے کر پیدا ہوئے تھے، ایک بھی پرانی نہیں ہے، سب بدل چکے 3-4 بار. تو پھر بھی آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں جنید صاحب، انہوں نے دیکھا اپنا وہ دیکھا، کہ آپ نے دیکھا آئینے میں، کہا یہ ہے. یہ کس کا نام ہے جنید؟ وہ جو بچپن میں تھا وہ تو گیا سب کچھ، وہ میٹر میں کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بدل گیا ہے اور ہر لمحے اب بھی بدل رہا ہے. لیکن پرانی یادیں ہیں ساری بچپن کی بھی، ایک تعلق و ایک ربط ہے، جہاں سے پیدا ہوئے تھے وہاں سے لے کے یہاں تک. تو وہ جو کوئی ہے اصل، اسے نفس کہتے ہیں. انسان کی اصل جان یہ تم خود اصل تم، وہ جسم نہیں ہے، اسے نہیں دیکھتے آئینے میں، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ مادی حجابات ہیں. یہ میٹر ہمارا روک دیتا ہے، نان میٹیریل چیزوں کو نہیں دیکھنے دیتا. جن چیزوں میں جو مادی نہیں ہے اب وہ نظر نہیں آتی، ہوا ہی نظر نہیں آتی. اور دنیا میں بہت سی چیزیں میں الیکٹریسٹی کی لہریں، میگنیٹ کی لہریں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ مادی میں ہی اور ہے موجود. ایسے ہی جو اپنا نفس ہے، خود آپ کی جان، آپ خود اسے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ مادی نہیں ہے، وہ میٹر نہیں ہے. یہ جسم ہے مادی اور میٹر، تو اپنے آپ سے نہیں ملے کبھی. اگر اسے دیکھنا ہے، یہ مادی حجابات ہے جسے ہم کہتے ہیں بھوتک آورن، جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ ہے. اس سے جب نکل جائیں گے تو پھر فرشتوں کو بھی دیکھ سکیں گے، اور دیدار اللہ جسے چاہے جس کا کرائے. لیکن جب تک اس کے اندر ہے تو ہم میٹیریل چیزوں ہی کو دیکھ پاتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھ پاتے ہیں جو بدل رہا ہے، جو خالی میڈیم اور مادھیم ہے، خود آپ نہیں ہو. اسے دیکھنا ہے تو جسم میں سے نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور وہی مچھلی کی طرح اپنے آپ میں سے نکلے تو ختم، اس میں سے نکلے اور پھر خود نہیں رہے. لیکن ہو سکتا ہے، انسان یہ کر سکتا ہے، پریکٹس سے نکل سکتا ہے اور ختم نہ ہو، اپنے اس سے الگ ہو سکتا ہے. اصل میں یہ پریکٹسز ہیں جو معرفت الہی یا مشق ہے، جس کے اندر اس جسم سے بالکل احساس اس کا مکمل ختم ہو جائے کسی اسٹیج پر جا کر. کچھ وقت کے لیے وہ اوقات ایسے ہیں کہ اس کے اندر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی بالکل شروعات ہے جو آپ کو 5 راتوں میں دینا چاہتا ہوں، یا نماز جو وہی ریپیٹ کراتے ہیں 5 راتوں کے، بے پناہ اہم ہے. اسے جاری رکھیے. یہاں پر
جو لوگ مجھے جن سے رابطہ ہوتا ہے وہ یہ رپورٹ کرتے ہوں، یہی کی بات تھوڑی. میں ابھی 4-5 دن کے لیے وہاں گیا، مجھے جدہ میں 2 وہ تھے پروگرام، ان لوگوں نے بلایا تھا، گئے تو پھر وہاں دائرہ حرمین پہ بھی حاضری ہوئی. لیکن اصلاً 2 پروگرامز تھے، اس کے لیے 2 دن الگ الگ تھے، 2 تنظیموں کی طرف سے، اس میں گیا تھا. ایک دن وہاں پر چند لوگوں کو میں نے اس سے ذرا سا مختلف تھا، ڈیپ میڈیٹیشن ہوتا ہے، میں نے ذرا سا کرایا تو وہاں کو میرے آنے کے بعد سے بڑا ہنگامہ ہے، بڑی دھوم ہے، اور بھائی کہ بھائی یہ تو پھر ہمیں چلیے. تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر کی بات کی، یہاں جو لوگ جن سے رابطہ ہوتا ہے اور کانٹیکٹ کبھی جن کا فیڈ بیک آتا ہے، وہ بہت پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہو رہا ہے فائدہ، ہمیں کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں، ہمیں مدد ملتی ہے اللہ کی موجودگی، ہمارے ساتھ اللہ وہ موجود ہے، اس کے سامنے ہم حاضر ہیں، اس کا احساس کبھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے، اور جاری رکھیں تو پرماننٹ ہو جائے گا. اصل میں تو وہی مطلوب ہے، پرماننٹ ہو جائے، اس لیے اس پریکٹس کو جاری رکھیں، اس سے بہت نعمتیں ملیں گی، اصل نمازیں درست ہماری ہو جائیں گی، اور پھر بہت کچھ اسی دنیا کے اندر. یہ حقیقت میں یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ آخرت کی باتیں تو بچپن سے سنتے رہے، لیکن کیا کریں، یہاں کے جو لالچ ہے اور یہاں پر جو نفس جن چیزوں میں الجھ جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فلاں فلاں باتیں جو ہے شیطانی ہیں، لیکن انسان پھنس جاتا ہے. اگر یہ احساس اس وقت ہو کہ اللہ موجود ہے یہاں، ہم تو اس کے سامنے ہیں، وہ یہاں ہے، معلوم تو سب کو ہے، احساس نہیں، تو پھر جیسے کہیں کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہاں چور چوری نہیں کرتا. جب اسے معلوم ہو کہ یہ رینج ہے اس وقت یہاں، معلوم تو سب کو ہے، یہ احساس ساتھ میں ہو جانا یہ ہے بڑی چیز، اور وہ احساس بڑی طاقت دیتا ہے. یہی دنیا کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھا دیتا ہے، خود اعتمادی بڑھا دیتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے کام بہتر ہونے لگے، یہاں کی کامیابیاں ملنے لگی، یہاں خوف اور غم ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس قصے کو آپ چھوڑیں نہیں. آپ کے میں آخرت کی کامیابی کا جب بھی ذکر کروں تو لوگ سنتے ہیں، سر ہلائیں گے اور چلے جائیں گے کہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ ہاں وہاں پر بدلہ مل جائے گا. لوگ تو یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں مل جائے کامیابی، یہاں مل جائے، اسی کی وجہ سے تو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی بہت سی چیزیں، بہت سی چیزوں کے اندر اگر مال حاصل کرنے میں بھی اور دوسرے اور بہت سی چیزوں میں جان کر بھی اس راستے پہ نکل جاتے ہیں کہ یہاں مل جائے. اب وہاں کی بات تو دیکھی جائے گی، بات تو کچھ ٹھیک کر لیں گے بات کی. میں آپ کو یہاں کی کامیابی کے نسخے بتا رہا ہوں، اور یہ وعدے ہیں، قرآن میں وعدہ ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں بگاڑ رہا ہے. یہاں کی جتنی چیزیں، جتنے بھی وسائل ہیں، جو چیزیں انسان کو چاہیے جس جس ڈپارٹمنٹ کی، ان سب پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں انتظام کے، پہاڑوں کا، روزی کا، دریاؤں کا، بادلوں کا، الگ الگ انتظام پہ اللہ کے کارندے ہیں، موجود ہیں. وہ اگر آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائیں، یہ دنیا کے وسائل آپ کے لیے کام کرنے لگیں گے. جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا پانی جتنا چاہیے برسنے کا اتنا ہی ملے آپ کو، اس سے زیادہ نہ ہو جائے، اس سے کم نہ ہو جائے، یہ وسائل اگر آپ کے روزی کا معاملہ کہ یہ وسائل اگر آپ کے لیے ایسے کام کرنے لگ جائیں، وہ جن جن کے ہاتھ میں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں، وہ ساتھ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتی، ان کو اختیار ہی نہیں، اللہ نے ان کے لیے قانون رکھا ہے. تو وہ قانون بتایا قرآن شریف کہ ایسا ہو جائے گا کہ پھر وہ یہ کہیں گے کا مطلب سنائی نہیں دے گا، لیکن یہ حقیقت ایسا ہو جائے گا. اس کو اس زبان میں کہا ہے کہ وہ یہ بشارت دیں گے، نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری سرپرست، اب سرپرست دوست ہو گئے یہیں اسی دنیا میں، وفی الآخرہ، اور وہاں پر بھی ہوں گے. تو وہاں کا تو ہمیں معلوم ہے، اگر صحیح جگہ پہنچے تو ہر تمنا پوری ہو جائے، دل میں آئی اور پوری ہو جائے. بات یہاں سے شروع کی، اس دنیا میں ہم تمہارے دوست سرپرست ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب وہ سب ڈپارٹمنٹس آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے آپ کے لیے. نانو اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس کے بعد کہا وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ. پھر جو خواہش پوری آئے گی دل میں ہو جائے گی پھر، اور جو مانگو گے وہ مل جائے گا. تو یہ صرف لوگ سمجھتے ہیں وہاں کے لیے کہا، اس سے ایک ہی آیت پہلے یہ کہا یہاں بھی
اس دنیا میں بھی. دنیا کا نام پہلے لی, آخرت کا بات کوئی ہوگا کب, کیسے, یا کیسے یہ ہو جائیں گے. آگے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ پہلے تو دعویٰ یہی کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ان الذین قالوا ربنا, اور پھر اہم بات یہ ہے کہ پھر اس کے بڑے تقاضے ہیں اس کو رب مان لینے کے, اس پر وہ قائم ہو گئے, پھر اس سے سلپ نہیں ہوئے. کب یہ ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوں گے. تو فرشتے اب بھی نازل ہوتے, وہ حضرت جبریل وہی لائے تھے, وہ اب نہیں آئے گی وہی دوبارہ کرنے, لیکن فرشتے مختلف کاموں کے لیے آپ کے اوپر, آپ کے قلب پر ایسے اب بھی نازل ہوتے. یہ خود قرآن نے کہا. میں دوبارہ صفات الہی پر آ رہا ہوں کہ صفات الہی سے جتنا زیادہ اللہ کی صفات سے, ایٹریبیوٹ سے جتنا قریب ہو جائے, وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہونا اپنے آپ میں ایسا منظور نظر ہو گیا. جو زیادہ قریب ہوتا ہے, یہاں آپ ہی کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس کے لیے آپ ذرا زیادہ دل کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ اس کا پریشان نہ ہو, اس کے لیے یہ بھی کر دوں, یہ بھی کر دوں. وہ تو سب کے قریب ہے, لوگ اس کے قریب نہیں ہوتے. وہ تو ہے, یہ ہونا ہے کہ آپ قریب ہو جائیں, وہ تو ہے قریب. وہ قریب صفات کے ذریعے ہی ہوتا ہے کہ وہ صفات زیادہ سے زیادہ اپنے اندر آ جائے, اور وہ صفات ایسے آ جائے, دونوں کے میننگ میں 100% ہماری صفت میں اور اللہ کی صفت میں بھی فرق ہے, لیکن ایسے آ جائے کہ جب قربت کا احساس ہوگا تو یہ پھر اس کے رنگ میں رنگنا صفات اس کی اصل صفات سے قریب ہوتی چلی جائیں گی. اسے کہا ہے اللہ کا رنگ, اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبغۃ, اللہ سے بہتر اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, عابدون کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ہم تو اسی کے رنگ میں رنگنا چاہتے. تو یہ اس شکل میں یہ تب ہوگا. اس لیے یہ آج اس دفعہ کا رمضان کا پورا تھیم ہمارا اس پر تھا, 5 راتوں کا. ہر دفعہ کا ایک تھیم رکھتے ہیں ہر سال, صفات الہی. اس میں سے 3 جو ہے وہ گزر چکی ہیں, آج یہ 4تھی رات ہے. جیسے میں نے کہا کہ شروع میں کہا, صفات تو اتنی ہیں کہ قیامت تک کوئی بیان نہیں کر سکتا. خود قرآن نے یہی کہا, یعنی میں اپنی طرف سے مبالغہ نہیں کر رہا. تو اس کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, سب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, تمام کے بارے میں. سارے سمندر روشنائی بن جائیں, اتنے ہی اور آ جائے, سارے پیڑ قلم بن جائیں, اور اس کی اگر اس کے بارے میں لکھنا چاہیں لکھیں گے کیا؟ اس کی صفات کو ہی لکھیں گے. چاہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی اس کی باتیں, یہ ختم ہو جائے گا. قرآن نے کہا ہم تو چند کو لے سکتے ہیں, کسی ایک صفت میں بھی آگے بڑھ جائے کوئی تو بہت جامع کوئی صفات کو لیا تھا, بہت زیادہ آپ سے ہر وقت کا واسطہ ہوتا ہے. اس میں سے آج کی رات میں کچھ جو صفات کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, ایک الگ انداز میں ہے وہ, جس میں کہ یہ خود واضح کر دیا صفت کا بیان کر کے کہ یہ تم میں بھی ہے, یہی بات, یہ چیزیں تم میں بھی ہیں, اور اوپر اٹھو. جیسے کہا قرآن نے کہ اللہ جو ہے وہ, یہ اللہ کی صفت بیان کی, یہ بھی صفت ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے. جتنے خالق ہیں, جتنے کریٹرز ہیں, ان سب سے اچھا کریٹر. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے یہ مانا کہ تمہارے اندر بھی خالق موجود, اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے, اس کی خالقیت تک. احسن الخالقین, جتنے خالق ہیں ان سب سے احسن, سب سے اونچا تو وہ ہے. اس کے یہ بہت سی صفات کے ساتھ یہ الفاظ آئے. احکم الحاکمین, حاکم تو دنیا میں بھی ہے, ایک محدود, ایک لمیٹڈ, ایک سیمت ان کے فیصلے چلتے ہیں دنیا کے اندر لوگوں کو, لیکن ان سب کے اوپر جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ احکم الحاکمین. اب الحاکم اللہ کی صفت ہے, تاکہ یہ انسانوں میں بھی ہے, لیکن یہ اس کی حاکمیت انسانوں کی ایسی ہو جائے, اس کے قریب تر ہو جائے جیسی اس کی ہے, اس سے قریب ہو جائے, جتنا قریب ہو جائے وہ. واللہ خیر الرازقین, تو اب رازق روزی دینے والے یہاں دنیا میں بھی ہمارے سرپرست ہوتے ہیں, ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو روزی دینے والے ہوتے ہیں, روزی پہنچاتے ہیں. لیکن ان سب سے جتنے رازق ہیں, ان سب سے اوپر, سب سے اوپر ایک خیر الرازقین, وہ روزی دینا ان کا ایسا ہو جائے جیسا اللہ کا روزی دینا ہے, اس سے قریب تر جتنا بھی ہو جائے. آج ساری وہ صفات لی ہوئی, اور ان صفات کا تعلق جو ہے وہ 2 چیزوں سے ہے. مثلاً کچھ نبیوں کے نام لیے قرآن نے, قرآن کے اندر الگ الگ آیات کے اندر
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، آتینا حکما و علما، ہم نے انہیں حکم عطا کیا اور علم عطا کیا۔ یہ دو صفات ان سب پر حاوی ہے جتنی آگے آ رہی۔ انسان کو انہیں حکم عطا کیا، حاکم اللہ ہے، علم عطا کیا، علیم، عالم اصل اللہ ہی ہے۔ انہیں ان کو ہم نے نبی بنایا نا، ان نبیوں کا ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، ان کو ہم نے دیا۔ حکم کیا ہے؟ اب اس میں سے دیکھیں، حکم کے دو حصے ہیں عربی زبان کے اندر یا قرآن میں جیسا بیان ہوا۔ ایک تو اس کا مطلب ہے حکمت، اور ایک اس کا مطلب ہے فیصلہ ہمارا امپلیمنٹ ہوگا، حاکم ہو جانا۔ یہ دو مطلب، ایک فیصلہ حکمت کے ساتھ ہو، ایسا ہی نہیں کہ وہ اس سے نقصان ہو جائے فیصلے۔ حکمت کہتے ہیں، یہ دونوں چیزوں کے تعلق ایک دوسرے سے ملتی ہیں، علم اور حکمت۔ علم، نالج، گیان، علم کا صحیح استعمال صحیح طریقے سے، ہر چیز ہر وقت نہیں ہوتی۔ مثلا قرآن نے جنگ کی بات کی، کہیں لڑنے کی، اب ہر جگہ نہیں لڑنا ہے، جو موقع لڑنے کا ہوگا اس سے بھاگنا نہیں۔ جو قرآن نے بچ کر نکلنے کی بات کی، ہر جگہ بچ کر نہیں نکلنا، جو موقع ایسا ہے جہاں بچ کر نکلنا ہوا الجھنا نہیں۔ تو الگ الگ سچویشن کے ہم سمجھ سکیں کہ کیا کہاں کے لیے ہے، احکامات تو سب، تو صحیح امپلیمنٹیشن، صحیح نفاذ، صحیح لاگو کرنا علم کو، یہ حکمت ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ قرآن نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، جتنے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ یعنی کچھ بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کو بائی برتھ ملتی، بورن، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے ملی بڑی زبردست چیز مل گئی، جسے حکمت مل گئی۔ اس لیے کہ مخلص تو ہوگا لیکن فیصلے غلط کر لے گا، کہے گا یہ تو قرآن میں، اور غلط جگہ لڑنا شروع کر دے گا یا غلط جگہ بچنا شروع کر دے گا۔ یہ تو حکمت نہیں ہوگی، نقصان ہو جائے گا، اس کے باوجود کہ بڑا اخلاص تھا نقصان ہو جائے گا۔ حکمت جس نے سیکھی زبردست چیز مل گئی۔ تو ان کو نبیوں کو حکمت دی گئی، حکمہ و علما، یہ دونوں چیزیں بھی کنیکٹڈ ہیں، علم اور حکمت، حکمہ و علما۔ اب اس میں سے مثلا حضرت لوط علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، تنہا، وہ تو ساری بستی گڑبڑ تھی، تو ان کا حکم تو امپلیمنٹ وہاں تک جہاں تک کا ہمیں بیان ملتا ہے وہاں تک نہیں ہوا کہ وہ جو حکم دے وہ چلے۔ حکمت تھی، حکمت تو ہر نبی کے پاس تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کو جب بچا لیا، بستی وہ تباہ ہو گئی، تو ظاہر اس کے بعد بھی زندگی رہی جس کا ذکر نہیں آیا۔ اس حصے میں ہم یہ یقین ہے ہمیں کہ پھر وہ جہاں کہیں بھی رہے ان کا حکم مانا جاتا تھا۔ یہاں تو زیادہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا ہم نے حکم و علم عطا کیا، آتینا حکما و علما۔ ایک دور تو وہ تھا کہ وہ جیل تک کے اندر بڑے لمبے عرصے کے لیے بند کر دیے، کہ ڈال دیے گئے، ابھی حکم نہیں چل رہا ہے ان کا۔ حکمت تھی، حکمت تو تھی، لیکن ابھی حکم نہیں چل رہا ہے ان کا۔ پھر وہ دور بھی آیا جب ان کا حکم چلنے لگا، کئی منسٹریز ان کو مل گئی، بلکہ ایسا تھا کہ ورچوئل رولر ہی وہی ہو گئے تھے، جو وہ کہتے ایک طریقے سے ان کی ہی مانی چلتی تھی، شاہ وقت نے سب کچھ ان کو اختیارات دے دیے تھے۔ تو ان کا حکم، تو ان تمام ان انبیاء کو کا وہ دور بھی آیا کہ جب ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت سلیمان اور داؤد کا شروع سے ان کو اللہ نے حکومت بھی دی تھی، تو حکمت بھی تھی دونوں کی، اور ان کا حکم بھی چلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم نہیں چلتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے وہ لیکن اس کے بعد بھی جب وہ حکم دیتے تھے کہ اتنے لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی، تو پھر سب خاموش ہو جاتے تھے، امپلیمنٹ ہوتی تھی، چھوڑ نہیں دیتے تھے انہیں، چاہے جتنی گڑبڑ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ جب ان کو لے کر نکلی۔ تو حکمت دی تھی، لیکن پھر وہ دور بھی آیا جب حکم چلنے لگا ان کا، اور ان کا حکم مانا جاتا تھا۔ اس کے حکم کے یہ دونوں معنی ہیں، حکمت بھی، اور وہ کہ ان کے آرڈر ان کا چلے اور اسے لوگ مان لیں۔ یہ ہوتا انہی کے ساتھ میں جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے ساتھ، حکمت بھی تبھی آتی ہے۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا قرآن نے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں سکھاتا ہے علم بھی اور حکمت بھی، یہ دونوں چیزیں سکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ تو اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کرے حکمت،
قرآن نے کہا سیکھنے کی چیز بھی ہے. جب نبی سکھا رہے تو سیکھنے کی چیز بھی ہے, اور نبی نے جو کوئی سکھایا وہ اصل میں تو قرآن کے اندر موجود ہے. وہ جو کچھ چھوڑ گئے اور پھر مختلف موقعوں پہ ان کی زندگی میں وہ کیسے نفاذ ہوا, امپلیمنٹ ہوا, وہ بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ سیکھنے کی چیز بھی ہے, اور جہاں پر نہیں سیکھا وہاں نقصانات ہو جاتے ہیں. اچھا اللہ, اب اس کے بعد یہی دیکھیے یہ صفات ہے, یہ صفات آخری درجے کی علم کی اللہ کے اندر, اور حکمت والی بھی, اور حکم چلنے کی بھی. اس کا حکم جو ہے اس کے فیصلے ہمیشہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, نہیں ہوتا کہ نہیں ہو, اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. یا آپ کے لیے جو اس وقت جو حکومت ہے جس سے آپ بڑے پریشان, اگر آپ میں سے لوگ ہوں کچھ, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, وہ امپلیمنٹ ہوا ہے, وہ نافذ ہوا ہے. اس لیے نافذ ہوا ہے, امپلیمنٹ ہوا ہے کہ کہیں آپ کو بتانا ہے کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں اور کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہوا, تمہیں سوچنا ہے ایسا. یعنی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کا فیصلہ ہے. اس کے فیصلے ہمیشہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اب ان کے اندر میں پھر یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہوئی تھی, جن صفات کی جو قرآن نے بیان کی. میں ان میں سے کچھ کا ذکر کروں گا, جہاں پر یہ کہا کہ یہ ہیں تو دوسرے بھی, لیکن وہ سب سے اوپر ان صفات کا احسن الخالقین. سارے جتنے بھی کریٹرز ہیں اور خالق, ان سب سے احسن, ان سب سے بہتر, ان سب سے اچھا خالق وہ ہے. اس کا مطلب کریٹرز اور بھی کیا ہیں, مان لی جائیں گے, اللہ نے مارجن دیا ہے, خالق اور بھی مان لی, لیکن وہ جو اور خالق اور کریٹرز ہیں ان کا اور ذرا سا مقابلہ کر کے دیکھ لیں اللہ کہ ان کی حیثیت کیا ہے, اور اس کی تخلیق, اس کی کریشن کی لمٹ کیا ہے. یہ ایک آیت کے اندر آئی مثلا یہ بات احسن الخالقین والی. کہا کہ انسان کا, جب انسان اپنے رحم مادر کے اندر, جب ماں کے جسم میں جب فرٹیلائزیشن ہوا, کنسیپشن ہوا, تو اور اس کے بعد سے پھر وہ بچہ بڑا ہوا, اور بچہ جو ہے وہ پھر زمین پر آیا. ثم خلقنا النطفہ, یہ سورہ مومنون میں ہے, سورہ نمبر 23. ہم نے اسے نطفہ بنایا پہلے. اب پتہ نہیں الگ الگ لوگ سب بہت سی الگ الگ الفاظ کے ترجمے کر دیتے, گڑبڑ کر دیتے ہیں, بہت سے ٹرانسلیشنز, ان میں سے سب چیزوں کے الگ الگ معنی ہیں. نطفہ کہتے ہیں یعنی اصل عربی زبان کے اندر ایک موتی جیسا, تو جو اسپرم ہوتا ہے وہ اس کا آگے کا منہ جو ہوتا ہے وہ موتی جیسا ہوتا ہے, باقی پچھلا حصہ جڑ جاتا ہے, اور وہ ڈی این اے ہوتا ہے, اصل ڈی این اے. تو وہ ڈی این اے جو ہے اصلاً وہ نطفہ ہے جو اسپرم کے ذریعے آتا ہے. اسپرم کو نطفہ نہیں کہتے, یہاں پہ ہر ایک کو ہر چیز کے سب کے ایک ہی معنی کرنے لگ گئے. تو کہا ہم نے اسے پھر وہ ڈی این اے بنایا, نطفہ بنایا. اب پھر اس کے بعد علاقتاً وہ جو تھا خلقنا نطفۃ علاقتاً, وہاں کے اس کے اندر رحم مادر کے اندر ایک جگہ چپک گیا, ایک وال میں لٹک گیا. فخلقنا علاقۃ مضغہ, اب وہ لٹکے لٹکے وہاں بڑھنا شروع ہوا. اس کے بعد اس کی شکل ایسی ہوگی جیسے دانت سے کوئی چیونگم چبائے, مضغہ اسے کہتے ہیں, اور جو شیپ بن جاتی ہے, جو شیپ آ جاتی ہے پھر اس طرح کی لگ بھگ شیپ, پھر اس کی شکل ایسی ہو گئی. فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر اس کے اوپر وہیں چپکے چپکے ہم نے ہڈیاں پیدا کی, اس کے اندر ہڈیاں تخلیق کی. فکسونا العظام لحما, پھر اس پر گوشت بنانا شروع کیا, وہیں پر اسی جگہ پہ لٹکے لٹکے وہ ایک ڈی این اے سے یہ بڑھنا شروع ہوا. ثم انشأناه خلقا آخر, اور اس کے بعد پھر ایک نئی تخلیق آ گئی, ایک نئی کریشن آ گئی جب وہ رحم مادر سے باہر آیا. اب وہ ایک نیا انسان یہاں پر آ گیا. یہ اللہ نے اپنی تخلیق کے مراحل ماں کے پیٹ میں بیان کیے, اس وقت جب دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا. آج معلوم ہے ہمیں کہ ڈیٹیل تفصیلات جو ہیں وہ یہی ہے, جب دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا 1400 سال پہلے, اس وقت یہ ترتیب, یہ ڈیٹیل بتائی, اس وقت اس کا ذکر کیا تھا, اس ڈی این اے کا, اور اس کے بعد پھر ان مراحل کا, ان اسٹیجز کا. اب بات یہ ہے کہ اب لوگ کیا کرتے, کتنی ترقی کر لی, یہ نہیں مانتے کہ یہ کریشن اللہ کی, جو نہیں مانتے میں ان کی بات کر رہا ہوں. کتنی پروگرس ہو گئی, کتنی ترقی ہو گئی, بہت آگے بڑھ گئے جیولوجی اور تمام علوم کے اندر. ان کا سروگیٹ مدرز ہونے لگ گئی. کیا ہوا بھائی, کہنے لگے بچہ جو ہے وہ ایک تیسری ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا. کیسے کر دیا, ان کا نطفہ ان کا لیا مرد کا, ان کے ایگز لیے ان کی اووری میں سے, اور وہ جو ہے وہ رکھ دیے ان کے ایک تیسری عورت کے, اور وہ وہاں پر دیکھیے بڑا ہو گیا. ارے نطفہ تو تم نے پیدا نہیں کیا تھا, تم نے ایک ایسی جگہ وہ پروسیس جو ہے فرٹیلائز کر کے رکھ دیا کہ جہاں پر تمہیں معلوم ہے کہ وہ گرو ہوگا, اور وہ گرو ہونے کے بعد ایک بچہ ہو گیا پیدا.
یہ آج چل رہا ہے آج کل بہت سروگیٹ مدرس کہلاتی ہیں. ایک تیسری نے آفر کر دیا کہ میں ماں بننے کو تیار ہوں. اب یہ اپنے فیشن اور اس کی وجہ سے اپنی اتنے دن تک ماں بننے کی تکلیفیں اٹھائی, اور کہا کہ اپنا ہی بچہ ہے کسی اور عورت کے یہاں پیدا کر لے. بڑی ترقی کر لی. فرٹیلائزیشن بھی جو ہے وہ الگ لیب میں ہو گیا, اور اس کے بعد فرٹیلائز اس کو کرنے کے بعد ایک کے نطفے سے اس کے مدرس کے ایک تیسری عورت کے پیٹ میں اس کو داخل کر کے اور پھر وہاں سے بچا. بہت ترقی کر لی. ارے ایک ماں کے پیٹ میں تم نے بنائے تھے اور یہ نطفہ تم نے پیدا کیا تھا. اب اس کے بعد تو وہ جو پروسیس چل رہا ہے وہ بھی پروسیس میں تمہارا کنٹرول نہیں تھا, وہ ایسے ہی ہونا تھا. تم نے خالی ڈسکور کر دیا کہ ایسے ہی ہوگا. یہ کون کر رہا تھا, کس نے اصول بنائے تھے, اور یہ تم نے انیشل چیزوں کو لیا. یہ بھی تو تم کریٹ نہیں کر سکتے, تم تھوڑی کر سکتے ہو اسے. تمہارے تو بہت ترقی کر لی تو یہ جگہ ہو گیا وہ یہ بھی خالق ہو گیا. اچھا کریشن, میں انگریزی کا الگ بولوں, کریٹیوٹی تخلیقی صفت ہونا, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سی اس کے وہ ہیں میننگ, یعنی اس کو ڈیٹیل جگہ جگہ سے بڑے بڑے مضمون ہیں, بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں تک لکھ دی کہ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے. ان شارٹ آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچیں. نہیں سمجھے ہوں گے سب لوگ آؤٹ آف دا باکس کا مطلب کیا ہے. مطلب کوئی نئی چیز ہو جو کسی کو پتہ نہیں چلی ہو, وہ نکالنا ایک, تو کہتے ہیں یہ ایک بڑی کریٹیوٹی ہوئی, تخلیقی صفت ہو گئی. ارے نیا کچھ نہیں ہے یہاں, سب وہ اللہ نے پہلے سے اصول رکھے تھے, ضابطے. تم نے ہزاروں سال یا لاکھوں سال بعد جب سے انسان ہے, اب جا کر تم نے ایک ایسی سچی تلاش کر لی جو پہلے دوسروں کو نہیں ملی تھی, تم نے اسے ڈھونڈ لیا. یہ ہے کریٹیوٹی, کہ کوئی نئی چیز نئے انداز میں سوچیں ایسے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑی مفید ہو جائے. اسے کہتے ہیں تخلیق یا کریشن یا کریٹیوٹی. تو یہ کریٹیوٹی ہونا اچھی صفت ہے, واقعی اچھی ہے, ہونی چاہیے. لیکن جب تم مقابلہ کرو گے اس سے, تم ہو جاتے ہو کریٹر, ایک خالق. اللہ نے ریکگنائز کیا کہ ہاں چھوٹے سے لیول پہ تم بھی خالق ہو جاتے ہو, لیکن وہ بس اتنا ہی چھوٹا لیول ہوتا ہے. اس کی خلقت کی بات کیا ہے, وہ کیسا خالق ہے. اگر یہ اس میں پھول مت جاؤ گے تو ہم نے کتنی ترقی کر لی کہ ہم نے ایک تیسری ماں کے اندر جو ہے بچہ پیدا کروا دیا, بڑے اونچے ہو گئے. تم نے کرا دیا. قرآن کہتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں, ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال سے پوچھا, تم سے ایک بات کہتے ہیں, ان الذین تدعون من دون اللہ لم یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یہ جتنے غیر اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں بہت پاورفل, اللہ کو چھوڑ کر دوسرے, اور لوگ کہیں پوجا کرتے ہیں ان کی, کہیں پوجا نہیں کرتے, لیکن ان کو ہی ماننے لگتے ہیں کہ یہی سب سے اونچے ہیں, اب انہی کی ہر بات مانیں گے, ہم انہی کے پیچھے چلیں گے. یہ سب مل کے نا سب مل جائیں گے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اس ایک کام کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں, ایک مکھی پیدا کر دیں. ارے ایک بچہ تو پیدا کر رہے ہو, تم نہیں کر رہے ہو, تم نے نطفہ پیدا نہیں کیا تھا, تم نے وہ ایلز پیدا نہیں کیے تھے, ان کو کمبائن کر کے وہاں پہ بھی ایک عمل تھا, اس سے ہو جائے گا. کہا کہ یہ سب مل کے ایک مکھی نہیں کر سکتے کریٹ. ان کے خالق ہونے کی حیثیت یہ ہے, خالق تو مان لیا اللہ نے, کیا اچھی صفت ہے, بنو خالق, لیکن اسے مانو جو اصل خالق ہے. اس کی عظمت کوئی مقابلہ ہے. تم ایک مکھی نہیں کر سکتے کا مطلب قیامت تک نہیں کر سکیں گے جب قرآن نے لکھا ہے. بات یہ نہیں کہ آگے جا کے کبھی کر لیں. اور پھر اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے, قیامت تک تم سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکو گے. تمہاری ان کی حالت یہ, اللہ سے ہٹ کر جن کو مانتے ہیں کہ یہ پاورفل ہے, یا ان کے پیچھے ہم چلیں, یا بعد جگہ تو ان کی پوجائیں کرنے لگے, تم یہ نہیں کر سکو گے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ, اور مکھی ان کے کھانے پہ آ کے وہ کچھ لے جائے اٹھا کر, کتنا سا لے جائے گی. پھل پہ بیٹھی, کھانے پہ بیٹھ گئی اور اڑ گئی, تو کچھ لے گئی نا اس میں سے. آئیے اس سے واپس چھین کے نہیں لا سکتے. مچھلی پیدا کرنا بہت دور کی بات ہے, اسے ریکور نہیں کر سکتے. کیا بات ہے 1400 سال پہلے جو قرآن نے کہی تھی. تو مثال تو اتنی, کوئی سوچے اگر اتفاق سے ذہن میں یہ خیال آتا ہو, آج تو بڑی ترقی کر لی, مکھی کو پکڑ لیں, اگر اسی مکھی کو کیا جا سکتا ہے, اسی مکھی کو ٹریس کر کے جلدی سے پکڑ لیا. آپ نہیں پکڑ سکتے ایسے اپنے گھر میں بیٹھ کے, لیکن اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹھی نا, اب قرآن کو غلط ثابت کر دے تو مکھی کو پکڑ لے. اب پکڑنے کے بعد ڈائسیکٹ بھی کیا, وہ سب کچھ ہے, اس کو بے ہوش بھی کر لیا, اب اس نکال لیں جو کچھ لے گئی تھی.
قرآن نے کہا نہیں کر سکتے، تو پھر نہیں کر سکیں گے وہ بھی کیوں نہیں کر سکیں گے؟ یہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا. مکھی کے دانت نہیں ہوتے، تو وہ جو کچھ بھی اس کے منہ میں جاتا ہے وہ لیتی ہے، وہ لیتے ہی وہ لیکوڈ بن جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے فوراً. اس حالت میں نہیں رہتا، سالڈ نہیں رہتا. اس نے وہاں سے تو آپ کی روٹی سبزی پہ سے کچھ اٹھایا، فوراً وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. ڈیکمپوز ہو کے فوراً اسی وقت اسی لمحے وہ ایک لیکوڈ سا بن جاتا ہے، اس لیے اس کے دانت نہیں ہوتے، اور وہ اس کی باڈی میں چلا جاتا ہے وہ لیکوڈ بن کے. تو اب اسے پکڑ لاؤ اگر، تو وہ نہیں تم لا سکتے اس کھانے کو دوبارہ، اس کے منہ میں سے نہیں نکال سکتے. تو یہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی جب کوئی نہیں جانتا تھا. یہ چیلنج دیا تھا کہ تم ایک مکھی نہیں بنا تو اور قیامت تک نہیں بنا پائیں گے. جب قرآن میں ہے تو آگے بھی کتنی ترقی کر جائے. آگے یہ سے چھوڑو، تم اگر تمہارے کھانے پہ سے کچھ لے جائے تم اسے بھی کور نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، پکڑ لینے کے بعد بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ پروسیس اللہ نے پیدا کیا، اللہ جانتا تھا کہ اتنے ضعفت طالب والمطلوب، یہ جو دوسروں سے مانگ رہے ہیں یا دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں غیر اللہ کے، وہ اتنے کمزور ہیں. تو پھر وہ یہ مطلوب وہ اتنا کمزور ہے تو پھر طالب مانگنے والے اور بھی کمزور ہوئے جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ اتنے بے حقیقت ہیں. اس نے تمہیں ریکگنائز کیا کہ ہاں تم خالق ہو. اپنی تخلیقی صفت بڑھاؤ، جتنی بڑھاؤ گے اتنا اچھا ہے، اتنا کائنات پہ کنٹرول کرو گے، کنٹرول کر کے اسے دنیا کے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرو. لیکن کچھ بھی نیا کریٹ نہیں کر سکتے. جو کچھ یہاں ہے اس میں سے کوئی ڈسکور کر لو گے جو پہلے سے موجود تھا، جو اب تک تم نہیں کر سکے تھے. اللہ نے کہا خالق ہو تم. لیکن احسن الخالقین کو یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم بھول گئے ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے، تمہارا کارنامہ یہ اتنا حقیر اس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ اس بات کا احساس رہتی ہے، احساس کراتا چلا گیا. اس میں یہ تو میں نے مقابلے میں بتایا اللہ کی صفت انسان کی صفت خالقیت کا کتنا مقابلہ ہے، خود قرآن کی مثال سے بتایا. لیکن اصل بات اس سے جو ہمیں مل رہی ہے، جب اللہ نے ریکگنائز کیا خالق ہے تو ایک اچھی صفت ہے، تخلیقی صفت، کریٹیوٹی سب میں ہونی چاہیے. زیادہ اس بات کی کہ ہم کچھ وہ چیزیں لے کر آئیں اور نکالیں دنیا کے فائدے کے لیے جو آج تک دنیا کو نہیں ملی. اس میں جتنا بڑھتے چلے جائیں گے اتنا یہ اللہ کی صفت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، بشرطے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو، لوگوں کے نقصان کے لیے وہ استعمال نہ ہو. بشرطے کہ یہ یاد رہے کہ وہ اصل خالق وہ ہے. تمہاری خالقیت، تمہاری کریٹیوٹی ہے کیا اس کے آگے؟ تم اس مثال سے دیکھ لینا، یہ بھی تمہارے ذہن میں رہے تو پھر اچھی بات ہے. جتنا کرتے چلے جاؤ گے اتنا اللہ کی نظر میں اس کی اس صفت کے اندر تم آگے بڑھ رہے ہو، تخلیقی صفت کے اندر. یہ ایک صفت تھی. احکم الحاکمین، ایک جگہ کہا احکم الحاکمین، اور مطلب چند آیات میں کہا خیر الحاکمین، چند میں کہا حکم الحاکمین. دنیا میں حاکم بہت ہوتے، تو حاکم ہونے کی بات کو قرآن نے تسلیم کیا، برا نہیں کہا اسے. حاکم برے بھی ہوتے ہیں، حاکم ہونا برا نہیں ہے، حکم چلانا، حکم تمہارا امپلیمنٹ ہونا برا نہیں ہے. لیکن ان سب کے اوپر اسے خیال رکھنا کہ تمہارے اوپر کسی اور کا حکم چل رہا ہے، ہر وقت چل رہا ہے. تمہاری ذاتی زندگی میں بھی، تمہاری کلیکٹیو اجتماعی لائف میں بھی اس کا حکم تمہارے اوپر چل رہا ہے. تمہیں چھوٹی سی بہت معمولی سا اتنی آزادی یا ڈسکریشن دیا کہ دل چاہے ہر چیز کے دو پہلو، دل چاہے اچھا کر لو، دل چاہے برا کر لو. وہ عمل کا تمہیں اختیار دے دیا، اس نے دے دی آزادی کہ میں نہیں دخل دوں گا تم جو کچھ کر رہے ہو. لیکن یہیں اسی دنیا کے اندر نتیجے میں آزاد نہیں ہو. کھانا بڑا اچھا لگا، بہت ذائقے کی لذیذ ڈش تھی، یہ تو تمہارے اختیار میں تھا کہ زیادہ کھا جاؤ. اس کے بعد پیٹ میں درد ہو یا پیٹ خراب ہو، اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے. اب کنٹرول اب اس کے ہاتھ میں، اس کے قانون کے ہاتھ میں. تمہارا اسی پر اختیار تھا کہ کھا لو تو بھر کے زیادہ کھا جاؤ. تو جو کچھ بھی تم یہاں کرتے ہو تمہارا کر سکنے کی حد تک تمہیں آزادی دے دی اس لیے ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد حکم تمہارا چلے. حکم کس بات پر ہوتا ہے؟ حکم اس بات پر ہوتا ہے فیصلہ کرنا. اب تمہیں پیٹ میں درد دیا جائے یا تمہیں اچھی صحت دی جائے، یہ ہے حکم اور یہ ہے فیصلہ. یہ اس کے ہاتھ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں. یہی ہاتھ کے ہاتھ اسی دنیا کے اندر ہر عمل کا رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. حکم اسے کہتے ہو، حاکم اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہو کہ اب اس کا کیا کر دیا جائے. اس نے کیا تھا کیا کیا جائے، برا کیا تھا سزا دی جائے.
الزام لوگ لگا رہے تھے باعزت چھوڑا جائے. تو حاکم تو وہ ہے, حاکم وہ ہے جو کہیں پر کہے کہ یہاں پر کیا کیسا نظام چلنا چاہیے. تو اب بھی حاکم وہی ہے تمہاری زندگی کا. احکم الحاکمین تمام جتنے حاکم ہیں, دیکھیے جس نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, ہم اگر یہاں پر دنیا والوں میں کسی کو کہیں جو ہمارے یہاں پر جیسے نظام چل رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ یا قاضی القضات جہاں کہیں ہوتے تھے, سارے قاضیوں کے اوپر ایک قاضی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, یہ ہے احکم الحاکمین یہاں کے دنیا کے, کہ جتنے اور حاکم ہیں ان سب سے اوپر فیصلہ یہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. یہ چیف جسٹس مجبور ہیں, دنیا کے احکم الحاکمین اس بات پہ مجبور ہے کہ جو قانون انہوں نے دیا گیا اس کے مطابق فیصلہ کریں, اس سے لگٹ کے نہیں کر سکتے. قانون انہوں نے بنایا نہیں, قانون بنا کر دیا گیا کہ اس قانون سے کرنا, بس یہاں تک ہے ان کی حاکمیت. جو سارے حاکموں کے حاکم, چیف جسٹس, قاضی القضات, اس قانون سے کرو گے فیصلہ. قانون کے مالک نہیں ہے, ان کو قانون بنا کر دے دیا گیا ہے. اس قانون میں خرابیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. قانون بنانے والے اس میں امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں, سنشودھن اس قانون کے اندر. تو پھر وہ جج اس کے حساب سے فیصلہ کرنے لگتے ہیں جب سنشودھن ہو جاتا ہے. تو خود مالک نہیں ہو, سب سے اوپر والے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. اب جو قانون جیسا آ گیا نا, اب اس کے حساب سے کرو گے فیصلہ. تو اور کہیں کہیں یہ تو اس کے اندر امینڈمنٹ بھی ہوتے ہیں, اور کہیں کہیں جسٹس یا یہی چیف جسٹس یہ جو ہے سپریم کورٹ کے کہیں کہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس لاء میں یہ خرابی ہے. فیصلہ کرنے میں کرتے ہیں لاء میں یہ خرابی تھی, ہم نے تو چھوڑ دیا یا اس میں کر دیا, لیکن اس لاء میں خرابی تھی. حکومت کو ریکمینڈ کرتے ہیں بدلیے. تو یہ خود قانون کے مالک نہیں ہیں, وہ مجبور ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں. جو قانون انہیں بنا کر دیا گیا ہے وہ قانون جس میں خرابیاں ہیں اور لگاتار سنشودھن کرتے رہنا ہے. جس نے خود قانون بنایا, قانون اسی کا ہے, قانون کا مالک, قانون اس پوری کائنات کا بنایا ہوا اس کا. یہ پلانٹس کیسے چلیں گے, یہ چاند سورج کیسے چلیں گے, یہ کہکشائیں کیسے چلیں گی, اس میں انسان کیسے جئیں گے, اس میں قومیں کیسے تباہ ہوں گی, اس میں قومیں کیسے اوپر اٹھیں گی, یہ قانون جس نے بنایا وہ قانون کا مالک ہے اور وہی حاکم بھی ہے. وہ ایسا نہیں کسی اور کے قانون کے مطابق اسے فیصلہ کرنا ہے, قانون بھی اس کا, اور وہ قانون ایسا ہے جو کبھی بدلے گا نہیں, اس میں کوئی فلا نہیں آئے گا. وہ ہوگا احکم الحاکمین. اس حقیقت کو تسلیم کرو. تم یہاں پر کوئی احکم الحاکمین اگر دنیا میں بنا, برا نہیں ہے بنانا حاکم, لیکن احکم الحاکمین وہ ہوگا کہ جس کا جو خود قانون کا مالک بھی ہوگا, اور ایسا قانون کہ وہ انصاف کا ہوگا اور اس کو کبھی بدلنا نہیں پڑے گا, اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کائنات نے کہا کہ کبھی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون میں تمہیں تبدیلی پھر کبھی ملے گی نہیں. اس پوری کائنات میں جو جاری ہے اس کے قانون, اس میں کبھی چینجز نہیں ملیں گے. وہ ہے اصل میں احکم الحاکمین. تو حاکم ہونا اچھی صفت ہے, لیکن بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ قانون اس کا بنایا ہوا جو اس کے مطابق تم حکومت کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا, تو تم اس کی صفت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے, اور اس کے مطابق نہیں کیا تو اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. یہ احکم الحاکمین جو قرآن نے کہا, اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, نادا نوح ربہ فقال ربی نبنی من اہلی, اے میرے رب, وہ میرا بیٹا ڈوب گیا, میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور آپ کا وعدہ تو سچا ہی ہوتا ہے, یہ تو مجھے یقین ہے. اس کا مطلب انہوں نے یہ فریاد اسی لیے کی کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوگا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا. میرا تو ڈوب گیا, گھر والے میں سے تھا میرے, اور وہ ڈوب گیا, لیکن بات آپ ہی کی سچی ہوتی ہے. وعدہ کو الحق میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. وانتا حاکم الحاکمین, پھر یہ اس کا اقرار کیا سارے حاکموں سے اوپر آپ تو انصاف کرنے والا قانون ہے آپ کے پاس. بات تو آپ ہی کی ٹھیک ہوگی, لیکن میری سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تو آپ کا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے. یہ ساتھ میں جب نبیوں نے اس کا اقرار کیا, بات محسوس ہوئی, لیکن اس کا اقرار کیا کہ فیصلہ آپ ہی کا صحیح ہے. جواب آیا, قال یا نوح, اے نوح, انہ لیس من اہلک, وہ تھا ہی نہیں تمہارے گھر والوں, انہ عمل غیر صالح, وہ غیر صالح عمل تھا. وہ لڑکا جسے تم اپنا بیٹا سمجھ رہے تھے وہ ایک غیر صالح عمل تھا. حضرت نوح کی بیوی کافرہ تھی نا, اور قرآن نے ایک جگہ کہا سورہ 66 کے اندر کہ حضرت نوح اور لوط کی بیویوں نے خیانت کی تھی اپنے شوہروں, وخانتہما, ان دونوں نے. تو کہا اب انہ عمل, یہ نہیں کہا اس کا وہ برا عمل کرتا تھا, اس کے اعمال برے تھے,
ان عملہ غیر صالح نہیں کہا اس کے اعمال برے تھے، انہو عمل غیر صالح، وہ خود ایک غیر صالح عمل تھا، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تم اس بات کا سوال مت کرو جس کا علم نہیں ہے، تمہیں جانتے نہیں تھا، تم اس کا سوال کر رہے ہو اس وقت مجھ سے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں وہ کرتا وارننگ دیتا ہوں کہ یہ جہالت کی باتیں مت کرو۔ فوراً انہوں نے توبہ کی اللہ سے، کیا میں نے تو یہ اتنی بات خالی سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ پھر اللہ نے اس وقت بتائی۔ احکم الحاکمین، قرآن نے کہا کہ یہ سورہ والتین چھوٹی سی سورت ہے کہ جو اچھے اعمال کریں ان کے لیے ہمیشہ فلو اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے کہ جس کے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اور یہ سب معلوم ہو جانے کے بعد، تفصیلات معلوم ہو جانے کے بعد پھر کسی نے جھٹلایا اس قانون کو؟ تو اب آگے تفصیلات کچھ نہیں، ایک بڑا حسین انداز ہے، الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو کہ سارے حاکموں سے اوپر وہ نہیں ہے، یہاں بھی سزا دے گا وہاں بھی ہوگا، سارے حاکموں کے اوپر وہ سب سے اعلیٰ حاکم نہیں ہے کیا؟ سورہ یونس کی ایک آیت ہے، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ وَاصْبِرْ، یہ لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہاری طرف جو وحی بھیجی جا رہی ہے تم تو اس کی اتباع کرتے چل جاؤ، حتیٰ یحکم اللہ، اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن اگر تم اس وحی کی اتباع کرتے گئے تب، یہ اپنی مت لگانا بیچ میں، تو پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وہ یہاں پہ اب احکم الحاکم، خیر الحاکمین کون ہے؟ احکم الحاکمین تو آ گیا جس کے فیصلے ہمیشہ صحیح ہو، حاکم سے غلط بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، ہمیشہ صحیح ہو جس کے فیصلے، وہ ہوگا خیر الحاکمین۔ تو تم، اللہ کا فیصلہ آئے گا، شرط یہ ہے کہ تم وہی کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے، اپنی سیاستوں اور اپنے تگڑم اس میں نہیں لگاؤ۔ کس سچویشن کے لیے تمہیں کیا کہا گیا تھا، تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، اگر وہی کی پیروی کرتے چلے گئے تو اللہ کا فیصلہ آئے گا، وہ خیر الحاکمین۔ اور وہ حاکم ایسے فیصلے کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر کبھی غلطی نہیں ہوتی، وہ سارے اسے کہتے ہیں خیر الحاکمین۔ قرآن نے کہا اس آیت سے پہلے، یہ جو آیت ابھی آئی تھی، قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّکُمْ، سنو دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کے پاس سے، اللہ کے کلام کی شکل میں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو اس کے راستے پر چلے گا خود اپنے فائدے کے لیے اس کو ہدایت ملے گی، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو اس کو چھوڑ کر اپنی اس سے الگ کچھ چیزیں، اپنی تدبیریں سوچے گا تو وہ بھٹکے گا، اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی کے اوپر، اس کے لیے میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ جس نے پھر ہم نے دے دیا تھا اس کے، تم اس سے الگ ہٹ کر تم اپنی تدبیریں اگر لگاتے ہو تو پھر میری کوئی ذمہ داری، میں ان کا وکیل نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد پھر ساتھ یہ کہا کہ تم تو صبر کرو، تم ڈٹے رہو، وہی کی پیروی کرتے جانا، اور پھر وہ خیر الحاکمین، اس کے فیصلے ہمیشہ صحیح ہوں گے، اس کے فیصلے تب آئیں گے۔ پھر لگ بھگ اسی معنوں کے اندر ایک جگہ کا خیر الفاصلین، فاصلین فصل کہتے ہیں الگ الگ ہو جاتے، جدا ہو جاتے، ایک دوسرے سے جدا ہو جانے وہ کہتے ہیں فصل۔ کلیئر، اب الگ الگ دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا تو گڑبڑ نہیں رہی، کلیئر، یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے، دو چیزیں ایسے الگ الگ ہو جائے کہ کلیئر ہو جائے کہ ایک دوسرے سے۔ وَسِعَ رَبُّنَا، حضرت شعیب نے کہا، اب اس کی قوم کے لوگ طرح طرح کی جو دلیلیں لاتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تو وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم تو ہر شے پر چھایا ہوا ہے، فیصلے وہی کر سکتا ہے جس کا علم جو ہے وہ فیوچر تک ہو، وہی صحیح فیصلے کرے گا، ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے گی۔ میرے رب کا علم تو ہر چیز کے اوپر، ہر شے پہ حاوی ہے۔ علی اللہ توکلنا، اس اللہ کے اوپر میں نے اپنا بھروسہ کر لیا۔ یہ لوگ جتنی بھی میرے خلاف باتیں بنا رہے ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اور خیر الفاصلین الگ الگ کر دیا۔ خیر سب سے بہتر وہ وہی ہو سکتا ہے جس کے فیصلے امپلیمنٹ ہو، جس کے فیصلے نافذ بھی ہو، ورنہ فیصلہ کیا بیکار کی دو چیزوں کو الگ، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، انہوں نے غلط کیا تھا انہوں نے صحیح کیا تھا، تو اس کا فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہو تب کوئی خیر الفاصلین ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو کہا قرآن نے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بھی، دیکھو میرے پاس تو اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، تم یہ کہہ دو ان سے، آپ سب کے لیے ہے یہ بات، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، وکذبتم بھی، اور تم جھٹلانے والے جو لوگ جھٹلائے اسے کہہ دو کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو اس واضح دلیل کو جو میرے رب کے پاس سے آئی ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، تم جن چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اچھا عذاب لا کے دکھا دو، اچھا یہ کر لو، میرے پاس نہیں ہے، جس کی تم عجلت کر رہے ہو اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے،
میں نے تو تمہیں صرف تم جس چیز کو جھٹلا رہے ہو وہ دلیلوں سے بتا دیا کہ صحیح کیا تھا. ان الحکم الا للہ، حکم اب اللہ کا آئے گا، اس کے سوا کسی اور کا حکم چلتا ہی نہیں ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور وہ حق اور باطل کو جدا کر کے الگ الگ فیصلہ کر دے گا کہ کون لوگ صحیح تھے. یہ فیصلہ اس کے پاس سے آ گئے تھے کہ خیر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے تمام کرنے کے آپ کو بھی اختیارات ہیں، اور یہ اس اگر حق و باطل کو ایسے جدا کریں کہ اللہ کے کلام کی روشنی میں، تو یہ بھی ایک اچھی صفت ہے اور اونچی صفت ہے، اور اس سے اللہ کے اور قربت جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی. جن جگہوں پہ یہ کہا کہ انسان بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ سب سے اوپر میں ہوں، یہ صفت آخری درجے کی میری ہے. پھر خیر الفاتحین، یہ فاتح فتح سے نہیں، وکٹری کی بات نہیں. فتح کے معنی عربی کے اندر کھولنا. سورہ الفاتحہ کنجی، فاتحہ کنجی کو بھی کہتے ہیں. اب قرآن کھولا جا رہا ہے، یہاں سے کھل رہا ہے، اوپن ہو رہا ہے اس جگہ سے. تو فاتح کے معنی اصل میں کھلنا. جب یہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اس میں کہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو اس میں فرمایا کہ بس یا ربنا کل شیء علما، میرے رب کا، حضرت شعیب نے علم سب چیزوں پہ، علی اللہ توکلنا، میں نے ایسے اللہ پہ توکل کیا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اب آپ ہی کھول دیں گے، واضح کر دیں گے اس بات کو. وقت آئے گا جب آپ واضح کر دیں گے کہ کون صحیح راستے کے اوپر تھا. ہم دونوں کے درمیان میں اسے کھول دیں گے اور واضح کر دیں گے، اور آپ ہی سب سے زیادہ اس بات کو صحیح طریقے سے کھولنے والے ہیں. انت خیر الفاتحین. یہ سب چیزیں جو ہے اصل میں تو حکم چلنا، حاکم، یہ اس سے صفات اس کے ساتھ میں ملتی جلتی ہیں، اور یہ سب اس کے انڈر میں آتے ہوئے شروع کا علم ہونا چاہیے اور حکمت ہونا چاہیے. علم اور حکم یہ دو چیزیں ان کے انڈر میں آ رہی ہیں. ایک جگہ فرمایا اسرع الحاسبین، سب سے تیز حساب کرنے والا. اس کا مطلب حساب کرنے والے تو دوسرے بھی ہو، یہ خالی یہی حساب نہیں کہ آپ کھاتوں واتوں کا حساب کر رہے ہیں. حساب تمہارے اعمال کا حساب کرنے والے تو اور بھی. جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے اور ایڈمنسٹریشن بیٹھ کے وہ حساب کر رہا ہے تمہارا کہ کون کہاں گھپلے ہو رہے ہیں، کون کیا گڑبڑ کر رہا ہے، کہاں پر پیس ہے. اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی لگا رکھا ہے، مخبر بھی چھوڑ رکھے. کرپشن الگ، اگر نہ ہو تو ایک حساب کرنے کا ان کا، لیکن وہ ان کا حساب بالکل ایکوریٹ کبھی ہو نہیں سکتا، بڑی تیزی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. ان کا اسرع الحاسبین، سب سے تیز حساب کرنے والا. تو جس کے ہر عمل اس کے یعنی عمل پہ بھی نظر ہو، اور یہ عمل کس نیت سے کیا تھا اس پر بھی نظر ہو، یہ بھی ضروری. کبھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ عمل اچھا نہیں جا رہا، لیکن نیت اس کے پیچھے کیا تھی. کبھی دیکھنے میں نظر آیا کہ بڑے اچھے ہیں لیکن پیچھے نیتیں بری ہیں. عمل جس کی جو نیت کو بھی جانتا ہو، جو عمل اور اس کے نتیجے کیا آئیں گے عواقب، اس پر بھی جس کی گہری نظر ہو. تو اور یہ اختیار بھی رکھتا ہوں کہ فوراً ابھی بدلہ دیا جائے. اسرع الحاسبین، بڑی تیزی سے حساب کرنے والا. فوراً اسی وقت آپ سب کو بدلہ ملتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ، فوراً، لمحے میں نہیں، مومنٹ میں نہیں، مومنٹ کے 1000ویں حصے میں نہیں، اسی وقت جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا بدلہ. مثلاً اگر کسی نے پوائزنس کوئی چیز کھائی، بدلہ فوراً ملے گا، اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ ملے گا. کسی نے اتنی تیز نہیں بلکہ کچھ نقصان کی کوئی اور تمباکو کھائی، تمباکو پی، اب یہ تو پتہ ہے نقصان کی، بدلہ اسی وقت ملتا ہے. فوراً نقصان لکھا گیا اور فوراً نقصان کچھ آ گیا. کوئی غلط فیصلہ کیا، اسی وقت نقصان ہو چکا، اسی وقت، اسی لمحے، سامنے نہیں آیا. تمباکو کھائی تھی، سامنے نہیں آیا، نقصان ہوا. وہ نقصان اکومولیٹ ہوتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت، اس کی رحمت کے اندر میں. قرآن نے کہا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. یہ اگر لوگوں کی گڑبڑ کی اگر ہم اسی وقت سزا دینی شروع کر دیتے نا، کوئی بچتا ہی نہیں، سب ختم ہو چکے ہوتے. تو کرتے کیا ہے کہ ہم کرتے یہ ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر ایک کام کے کچھ لا بنا دیے، بس وہاں تک اس کو ہم مہلت دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اس آخری لمٹ سے پہلے رک جاؤ، پھر اس کے بعد 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوگی. ہر بدلہ فوراً ملتا ہے، محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا. یہ ہے اللہ کی رحمت. اگر زمین پہ کوئی بچے گا ہی نہیں، اگر اسی وقت ہم بدلے کو سامنے ہی لانا شروع کر دیں تو وہ بدلہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں. اور یہ وارننگ بھی ساتھ ہے، غلط ہے، رک جاؤ، چھوڑ دو، بچ جاؤ. اب نہیں رک رہے اور نہیں بچ رہے، ایک دن اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا.
کیونکہ اس کی ایک لمٹ تھی، وہ لمٹ اللہ کو معلوم ہے ہر کام کی کہ یہاں تک چھوٹ ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت اس کی ٹائم پیریڈ ہوئی، ہر کام کا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے الگ الگ ہے، وہ طے کیا ہوا ہے. تو جب اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی بھی ایک مومنٹ بھی دیر نہیں ہوتی، وہاں تک مہلت ہوتی ہے. توبہ کر لو، ہٹ جاؤ، اب کچھ نہیں ہوگا، بہت نقصان ہو چکا، لیکن سامنے نہیں آیا تھا نا، بچ گئے، رک گئے. لمٹ تھی ایک رکھی تھی، اور اللہ نے اپنے قانون میں رکھی تھی، بس اگر وہاں پہنچ گئے پھر کوئی نہیں بچائے گا، پھر تو اس کے بعد نقصان کی سزا مل جائے گی. تو یہاں اسی دنیا کے اندر ہر عمل کی، تمہارے ہر غلط فیصلے کی سزا فوراً آتی ہے. یہ جو ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تو بڑی تیزی سے حساب کرتا ہے، اور یہاں کا اسرع الحاسبین، سب حساب کرنے والوں سے زیادہ تیزی سے. تو اب قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، مرنے کے بھی فوراً بعد حساب نہیں ہو جائے گا، کب آئے گی پتہ نہیں، ہزاروں سال ہے یا لاکھوں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے. تو جلدی کہاں ہوا حساب، اس دن ہوگا حساب. یعنی حساب تو چل رہا ہے، ہاتھ کے ہاتھ چل رہا ہے، تمہارے سارے اعمال، ان کا بھی جس کا بدلہ وہاں ملے گا اس کا بھی ہاتھ کے ہاتھ وہاں کہہ دیا جائے گا سب. وہ تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تاکہ ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ زیادتی نہیں ہوئی، ہر ایک کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ سب کچھ کھول دیا جائے گا، وہ پوری لائف ریپلے کر دی جائے گی. وجدوا ما عملوا حاضر، اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. زندگی پوری جو ہے جیسے آج آپ ریکارڈ ہو رہی ہے نا، یہ ریپلے کر دی جائے گی ہر ایک، تو وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. جب فرمایا کہ اپنے حساب کے لیے تم خود کافی ہو گئے، سب چیزیں موجود ہیں، اپنا خود دیکھ لو، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو، تم خود اپنے حساب کے لیے کافی ہو جاؤ، سب چیزیں آ جائیں گی سامنے کی. یہ تھا، چھپا کچھ نہیں سکتے، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں آ گئی، کسی نئے ثبوت کی ضرورت نہیں، ثبوت سارے موجود ہیں، سب رکھے. تو اصل میں تو فیصلہ ہو چکا. انصاف کے دن صرف انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے کہ اس کے بعد آگے بھیجا جائے گا. لیکن اس دنیا کے اندر بھی جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بدلے یہیں پر ہاتھ کے ہاتھ، وہ بھی جو بات کو ملیں گے ہاتھ کے ہاتھ مرتب ہو رہے ہیں، اور ہاتھ کے ہاتھ ہی حساب بڑی تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہے، وہ بھی جس کے نقصان تمہارے لیے یہی ہو جانے چاہیے وہ چل رہے ہیں ساتھ میں. تو وہ تو حساب فوراً کرتا ہے اسی سیکنڈ. ہاں وہ حساب محفوظ شکل میں سامنے نہیں آتا، اور بہت سی برائیاں ایسی جن کا حساب اس دنیا کے بعد سامنے آئے گا، محفوظ شکل میں ابھی سامنے نہیں آ رہا، لیکن پھر اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب اس کا گھڑا بڑھ جائے گا. پیچھا کرنے والے لگے ہوئے آگے بھی اور پیچھے بھی، تمہیں نہیں نظر آ رہے اللہ کے جو تمہارے ہر عمل کا پیچھا کر رہے ہیں، تم دیکھ نہیں پائے. یا فضولہ من امر اللہ، وہ نگرانی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو تمہارا ہر وقت تعاقب جاری ہے، کہیں اکیلے ہو ہی نہیں، اللہ کے حکم سے تمہاری نگرانی چاہیے. ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہاں تم اپنے نفسیات سوچنے کے انداز میں تبدیلی کر لو. فرمایا کہ یہ جب تک تمہاری نفسیات سائیکی میں سوچنے کے انداز میں تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر تمہارے آؤٹر ورلڈ میں، باہر کی دنیا میں بھی تمہاری چینجز نہیں آئیں گے. سوچنے کا انداز اپنا بدلو، اس کے اندر نفسیات کو اپنی بدلو، تو پھر آؤٹر ورلڈ کے اندر، باہری دنیا میں بھی تمہاری تبدیلی آئے گی اور اچھا ہوگا. اس کا حساب اس رعایت کے ساتھ میں اور ڈھیل کے ساتھ میں. پھر ایک صفت اس کی خیر الغافرین، مغفرت فرمانے والوں میں سب سے آگے، دوسروں سے زیادہ. تو مغفرت فرمانے والے کرنے والے آپ کو بھی ہونا چاہیے. ان ساری صفات میں کو اپنانا ہے. مغفرت کہتے ہیں، ہمارے یہاں ترجمہ ہو جاتا ہے معافی. معافی کو نہیں کہتے، میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن بہت سے نئے لوگ ہوں گے جن تک نہیں پہنچی ہے. معافی کو مغفرت نہیں کہتے، ہمارے یہاں ترجمہ کر لیا جاتا ہے. معافی تو خود عربی کا لفظ ہے، عفو کہتے ہیں، بچنا، ورنہ مغفرت ایک الگ لفظ ہے، بہت اونچی چیز ہے. معافی سے بہت آگے. معافی تو یہ ہے کہ مجرم آیا سب کے سامنے عدالت کے اندر، جرم ثابت ہو گیا، کہا اچھا چلو معاف کیا، یہ ہے معافی. مغفرت کہتے ہیں غفر کو میں نے ڈھک دینا. آیا کوئی، فائل بند کر دی، کچھ کھلا ہی نہیں، چارجز بھی نہیں لگائے گئے، جاؤ، یہ ہے مغفرت. وہاں جب سب کے سامنے، ہر ایک کے اعمال سب کے سامنے ننگے ہوں گے، کوئی کسی سے کچھ نہیں چھپا سکے گا. اپنے وہ جو کچھ ہم نے اپنوں کو، جن کو یہاں پر بڑی عزت کے ساتھ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو اگر معلوم ہو جائے کیا کیا کیا،
کیسی کیسی بات، بہت سی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں تو کہیں گے کہ یہ ایسے تھے، وہ سب کھل کر آ جائیں گے. پھر وہ چاہے تو معاف کر دے بہت سی چیزوں، ہو گئی وہاں پہ دلیل تو ہو گئے. اور مغفرت یہ ہے کہ کچھ وہ فائل ہی بنتے چھپا لیا جاؤ، کہیں نظریں نیچی نہیں ہوئی. یہ بہت اوپر کے درجے کی بات ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کی غلطیوں کو چھپا لینا، میں نیچے کے لیول پہ کہہ رہا ہوں، تو یہ مغفرت کرنا آپ کی صفت ہونی چاہیے. غلطیاں دیکھیں تو اور ٹون نکال کر پھر سب میں پھیلا نہیں جو کسی کو دیکھ. تو حضرت ابوبکر صدیق واقعہ تاریخ کے اندر ہے. حضرت عائشہ پہ الزام لگا، کچھ منافقوں نے لگایا تھا، کچھ چند وہ لوگ بھی اس کے اندر بہ گئے، اس لہر کے اندر جو اچھے تھے. ان میں ایک تو وہ تھے کہ حضرت ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھی حضرت عائشہ. کتنا دکھ ہوگا، چپ رہتے تھے وقت کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. اور حضرت ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابوبکر ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے سارا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے افواہ کو پھیلانے کے اندر. کافی دن میں پتھل پتھل کا ماحول رہا. پھر اللہ کے پاس سے فیصلہ آیا، بہت ڈانٹ کے ساتھ میں آیا. تم لوگوں نے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن نے کہا کہ جس کو سنتے ہی تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ جھوٹ ہے، اس چکر میں کیوں پڑے کہ تحقیق ہوگی اور فیصلہ کھلے گا. تمہیں کردار نہیں معلوم تھا، تمہیں نبی کے گھر کا ماحول نہیں معلوم تھا، ان کی پاس نہیں معلوم تھا، سنتے ہی جھوٹ کیوں نہیں کہہ دیا تم لوگوں نے کہ یہ سب جھوٹ ہے. بعض چیزیں ایسی ہوں گی جس کو تحقیق بھی نہیں کرنی ہے، سنتے ہی جھوٹ کہہ دیں گے. جہاں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی کہیں اگر عصمت کے اوپر فرق آ رہا ہو، کہیں پر لکھا ہوا ہے، ہم سنتے ہی کہہ دیں گے جھوٹ، نہیں مانتے ہیں. چاہے وہ جس جگہ لکھا ہوا ہم نہیں مانیں گے. یہ ماننے کی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا، چاہے جس کتاب میں لکھا ہے جھوٹ ہم نہیں مانتے. انہ کان صدیقا نبیا، قرآن کہہ رہا سچے نبی تھے. یہ کیوں کہنا پڑا قرآن کو ہر نبی سچا تھا؟ انہی کے نام کے ساتھ کیوں کہنا پڑ گیا؟ ہر نبی سچا تھا. انہ کان صدیقا نبیا، سچے تھے نبی. اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کتنے الزام تو وہ دھوئے جو پچھلے نبیوں کے اوپر عیسائیوں نے اور یہودیوں نے لگا دیے تھے، اور کتنے الزام وہ دھوئے جو آگے جانے کے بعد مسلمان لگا دیں گے. حضرت ابراہیم میں جھوٹ بولے تھے، سچے نبی تھے، جھوٹ سے مطلب ہی نہیں. تو اگر کہیں لکھا ہے ہم نہیں مانتے، ہم تحقیق بھی نہیں کریں گے. کہیں کوئی غلط آ گئی ہوگی، کسی آ گیا ہوگا، چاہے جتنی مستند کتاب میں آ گیا ہو، کوئی غلط روایت، غلط سمجھنا، یہ کچھ ہو گیا ہوگا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں ان پر صحابہ کے اونچے درجے کے صحابہ پہ کوئی چیز آ جائے، یہاں تو حضرت عائشہ کی بھی کہہ دیا قرآن نے، تم نے تحقیق کے چکر میں کیوں پڑے، تم نے سنتے ہی جھوٹ کیوں نہیں کہا. بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ جو صاحب تھے، اب کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، جب اللہ کے پاس سے فیصلہ آ گیا حضرت عائشہ کی پاکی کا، تو کہا کہ اب میں ان کا خرچہ بند کر دوں گا، اور کچھ نہیں. خرچہ میں ہی اٹھاتا تھا. انہیں اتنی ذلیل حرکت تھی. اور اس کے بعد کے وہ گھر کو جانتے تھے، ان کا کردار جانتے تھے. آیت نازل ہوئی، کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھک دے. چیخ پڑے حضرت ابوبکر، روتے روتے داڑھی کرو گے. انہوں نے کہا ہاں اللہ مجھے یہی پسند. اور ان کا خرچہ دگنا کر دی جتنا دیتے. ان کا جنہوں نے تمام کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ حضرت عائشہ کے الزام کو بدنام کرنے میں، ان کا خرچ اپنا دیکھنا ہے نا. کہا کہ مجھے پسند ہے میری غلطیوں کو اللہ ڈھک دے. آپ کو پسند ہے کہ آپ کی غلطیاں ڈھکے تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی چھپائیں. یہ ہے اصل مقصود، بجائے اس کے کہ کچھ طرح سے آڑ سے ہلکے پھلکا سا کہہ دیا، اب باقی تو لوگ بھول ہی لیں. اندر ٹینڈنسی ہوتی، یہ کیوں ہوتی؟ میں بڑا بن جاؤں دوسرا ذلیل ہو جائے. اسی طرح سے اپنے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. ابھی پچھلی آیت کے اندر، پچھلی دوسری رات 23ویں شب میں آئی تھی نا، جو تلاوت ہوئی تھی، جو سورہ حجرات کی آیا، مذاق مت اڑانا ایک دوسرے کا. مذاق کرنے کو منع نہیں کیا، مذاق اڑانا. مذاق ہو سکتا ہے تم سے اچھے ہو اللہ کی نظر میں جن کا مذاق اڑا رہے. غیبت مت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی، یہ سب گناہ کبیرہ اللہ نے منع کر دی. جاسوسی، اس میں یہ تو میں مت رہنا، ولا تجسسوا، تو میں مت رہنا دوسروں کی، جاسوسی مت کرنا. یہ سب وہ چیزیں جس سے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذرا نیچا ہو جائے. تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھنتے، اور کس میں نہیں ہے، اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو
معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم ڈھکو گے تمہاری غلطیوں کو ڈھک دے گا. واللہ خیر الغافرین وہ ایسا ہے. یہ جہاں پر آیا سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 155 ہے جہاں یہ لفظ آیا خیر الغافرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ ہم تو خود دیکھیں گے اللہ کو. بنی اسرائیل کے لوگ آپ آ گئے اکیلے اکیلے وہی کی باتیں سن کر. اللہ نے کلام کیا وہ تو ہم ذرا سا ہم بھی چل کے دیکھیں گے. 70 چودھری نمائندے چنے گئے تو چل رہے ساتھ میں. اللہ نے ان کی گستاخی میں ان کو وہیں پر وہ مردہ جیسے ہو گئے، وہ بے ہوشوں کے پا گئے. تو پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے دعا کہ اللہ یہ آزمائش تو میرے پر اس سے بھی زیادہ سخت آ گئی. اب کہیں گے کسی ٹرک سے مار دیا لے جا کر ان کو جو چیک کرنے گئے تھے. اور یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجیے. یہ انہوں نے بڑی بیوقوفی کی، یہ ہم میں سے بیوقوف لوگ تھے، انہیں معاف کر دیا. تو رب لو شئتا اہلکتم من قبل وإیایا، اللہ مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے آپ اس سے پہلے اور انہیں بھی کر سکتے تھے پہلے ہی اسی وقت جو کر دیا آپ نے. اتہلکنا بما فعل السفہاء، ہم میں سے بیوقوف لوگ تھے ان کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے. ان ہی الا فطرتک، یہ تو بہت ہی میرے لیے سخت آزمائش آ گئی. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء. اب ویسے تو جو کوئی بھی چاہے آپ جیسے چاہیں اس کے اعمال کی وجہ سے غلط راستے کے اوپر وہ چلا جائے، اور جیسے چاہیں آپ ہدایت دیں. انت ولینا، آپ ہمارے ولی ہیں. فاغفر لنا، ہماری غلطیوں کو، لنا ان کو شامل کرتے، اپنی کوئی نہیں تھی غلطی، اپنے آپ کو شامل کیا ان کے ساتھ، ہماری غلطی کو ڈھک دو. فاغفر لنا، فاغفر لنا ورحمنا، ہم پر رحم کیے. وانت خیر الغافرین، سب سے اچھے تو آپ ڈھکنے والے. اور اصل میں خیر الغافرین وہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس غلطی کا یعنی کیا ہے، اس کے سامنے تو سب ہے ہی، جو چھپا لیا وہ بھی تب بھی جانتا ہے کہ ہے غلطی تھی جس نے چھپایا. خیر الغافرین کون ہوا؟ وہ ہوا کہ اب اس غلطی کا برا نتیجہ جو نکلتا ہے یہاں، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، وہ نہیں نکلے گا. بند کور کرنے کے بعد اب اس کے سزا نہیں ملے گی، یہاں دنیا میں بھی نہیں نکلے گا. ڈھک دی تب تو ہوا، مطلب پھر کیا ڈھکنا ہوا. تو اصل ان سب سے بڑا یہ یہاں دنیا والے کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کسی کی غلطی ڈھک تو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہیں اور سے نکل آئے اور پھر اسے اپنے عمل کی سزا مل جائے کچھ اگر برا کیا تو. یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خیر الغافرین کے ہاتھ میں کہ جس چیز کو ڈھک دیا پھر اس کی سزا نہیں ملے گی. یہاں بھی برا انجام سامنے نہیں آئے گا، غلط فیصلوں کے برے انجام یہاں بھی سامنے نہیں آئیں گے، وہاں تو نہیں ہوگا. یہ ہے اصل خیر الغافرین کہ تم سب سے بڑھ کر مغفرت کرو. یہ صفت آپ میں ہونی چاہیے. آخری میں اس صفات کے اندر لاسٹ لے رہا ہوں آج، خیر الرازقین. آیا جگہ جگہ آیا، سورہ جمعہ کے اندر آیا واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رازق تو وہ ہے. خیر الرازقین کون ہے؟ خیر الرازقین دنیا والوں کے لیے جو روزی، یہ جگہ جگہ روزی دینے والے ہیں نا، یہی لوگ ہیں. فائنانس منسٹر ہیں، کہیں کسی جگہ قحط پڑ رہا ہے وہاں یونیسکو مدد کر رہی، کتنے دنوں سے کر رہی ہے افریقہ کے اور ملکوں میں، وہ جو یوگانڈا اور زامبیا اور وہ جہاں پر لوگ بھوکوں مر رہے ہیں 25 سال سے، اور یو مدد کر رہی ہے یونیسکو، اور ایڈ چلی جا رہی ہے دنیا سے. ان کا بجٹ کتنا سا ہے اور کتنے سے ملک ہیں. یہ تو ایک سال میں ختم ہو جانی چاہیے تھی وہاں کی بھوک. 25 سال سے بھوک ختم نہیں ہوئی، ایڈ چلی آ رہی. یہ ایڈ بھی ایسے کرتے ہیں کہ بھوک ختم نہ ہو جائے ان کی، مرنا بند نہیں ہوئے. چھوٹے چھوٹے سے ملک ایک بڑا ملک، یہ جو بڑے بڑے ملک جو اس فنڈ کو اکٹھے کرتے ہیں یونیسکو کے، وہ اپنے بجٹ کا وہ 10,000واں حصہ جو ہے وہ الگ کر دیں، وہ ختم ہو جائے وہاں کے سارے مسائل. یہ نہیں کرتے. تو یہاں کے روزی دینے والے تو ایسے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم روزی پہنچا رہے ہیں، پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ صحیح پرابلم کس جگہ ہے. اب ہمارے یہاں کوئی زکوٰۃ کا مستقل نظام نہیں، کسی جگہ لوگ اپنی اپنی جگہ، بعض جگہ لوگ اپنی طرف سے دینا شروع کرتے ہیں، چاہتے میرا نام ہوگا، میں بانٹوں گا نا تو پھر میرا نام ہوگا. اندر ہوتی ہے کہیں یہ بات. اب بھیڑ لگ گئی، یہ لے کے جا رہے ہیں، غلہ لے کے جا رہے ہیں، کھونا لے کے جا رہے ہیں، بڑے مشہور ہو گئے کہ صاحب بہت ہی وہ کرنے والے ہیں، بڑی خیر خیرات کرنے والے، بڑے نیک آدمی کر رہے تھے سارے زکوٰۃ میں سے یا زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے. اب ایسے ہی کسی دوسری جگہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تو دوسرے ایک بڑے 3 یہ ساری بھیڑ وہاں سے بھی کھینچ رہی تھی، یہاں سے بھی کھینچ رہی تھی، اور بہت سے وہ لوگ تھے بیچارے تینوں میں سے ایک جگہ بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے. تب انہیں نہیں پتا یا ہمیں نہیں پتا کوئی نظام بھی بنانے تو ہمیں 100% نہیں معلوم کہ کس جگہ کون رہا جا رہا ہے اور کس جگہ کون تکنا لے گیا.
ہم گئے وہاں پر ریلیف کے کاموں کے اندر، زلزلے کے، وہاں کشمیر کے اندر، وہاں ایک لوٹ مار تھی، گاڑیاں آتی تھی، ہم نے نہیں ویسے تقسیم کیا، لیکن ایسے ہی ہو رہا تھا کہ بس لوٹ مار ہوتی تھی، جو زیادہ لوٹ مار کرنے والے تھے وہ سب کھینچ کے لے جاتے، اور پھر ان جگہوں پہ جا کر جہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے وہاں جا کے حساب لگانا. ہمارے ساتھ میں جو لوگ گئے تھے بڑی انہوں نے قربانیاں دی، بڑا مشکل کام تھا وہاں تک پہنچنا، ان کے نام نوٹ کرنا، پھر ان سے کہنا کہ تم آ کر لے جاؤ، اور ہم نہیں دے رہے. لیکن یہ نہیں ہے آسان کہ آپ کو معلوم ہو جائے، پھر اس کی اپنی مصلحت کے حساب سے کب بادل کہاں برسیں گے اور کہاں قحط پڑ جانا چاہیے. اب اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کام ایک ایسٹیمیٹ کے ساتھ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہونا چاہیے، کہ جہاں کیا ہونا چاہیے، اس ایسٹیمیٹ کے ساتھ میں سارا ہوتا ہے. تو وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس کے اندر پہاڑوں سے اس کے اندر ہم نے بیلنس کیا، اور اس کے اندر ہر شے موزون، بالکل ایک تناسب، ایک پروپورشن، صحیح انوپات کے ساتھ رکھی ہے. یہ جو انسان کو آزادی دے دی نا، جس میں کہا اس میں میں نہیں بولوں گا، اس نے کیا نپلا سارا. قرآن نے کہا کہ یہ جتنے بھی ہم نے پیدا کیے یہاں پر دنیا کے اندر، جتنے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کیڑے مکوڑا ہو چاہے انسان ہو، نالی والے کیڑے ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جاندار اس کی روزی کا ذمہ ہمارا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ارے کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو اللہ کا ذمہ کیسا ہے بھائی؟ لوگ سوال کرتے، ارے جو اس زمین پر آئے گا، چاہے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو چاہے انسان، اس کی روزی اللہ نے رکھ دی زمین پر، کم نہیں پڑے گی کبھی. کہ دوسرے انسان کھا جائے، یہ یہاں پہ گپلا، اس میں وہ دخل نہیں دیتا. ایک کی دوسرے کھا جائے، کچھ کے پاس بے پناہ ہو، کچھ فاقے مرتے چلی جائے، اس میں وہ دخل نہیں دیتا. اس کا یہاں پہ رزلٹ اور اس کے پھر اپنے انجام جو کچھ ہوگا. یہ اللہ علی الرائے، اس کا مطلب اس نے اپنے ذمہ لے لیا، کا مطلب زمین پر ان سب کے لیے روزی ہے، تب کوئی آئے گا یہاں پر کوئی جان. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سب پاپولیشن بڑھ گئی، کھانے کو نہیں بچا، دبائے پڑے ہیں، کچھ مس مینجمنٹ ہے، کوئی جان ایسی نہیں آئے گی جس کی روزی زمین پر نہیں ہو. یہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. یہ ڈسٹریبیوشن میں اس نے لا بتا دیے ہیں. تو رازق صحیح وہ ہے، تمہیں رازق ایسا بننا، روزی پہنچانے والا، کہ تمہارا ڈسٹریبیوشن عدل کے ساتھ میں ہو، انصاف کے ساتھ، جتنا بھی تمہارے بس کی بات. اور اصل رازق وہ ہے جس کا ڈسٹریبیوشن ٹوٹل انصاف کے ساتھ. پھر یہی کہ تھوڑی وہ جو کیسا رازق ہے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی، ان کے حواریوں نے کہا تھا ذرا کر دی. حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ کچھ ہمارے لیے آسمان سے نعمتیں اتار دی. اب ہمارے یہ سمجھا تھا کہ خان اتر رہا تھا، اس میں سب کھانے وانے رکھے ہوئے تھے، اوپر سے آ رہا تھا. نعمتیں اتار دیجیے تھے، خوان کہتے ہیں. ہمارے لیے ایسی نعمتیں اتار دیجیے، روزی کی ایسی اتار دیجیے کہ ہمارے آگے بھی اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ بہت اچھا ہو، سب کچھ روزی ان کی فراوانی ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ کے نام لیوا دنیا میں اب بھی اور آگے بھی ایسے رہیں گے کہ جن کی روزی اچھی رہے گی ان جنرل ساری دنیا کے اندر. تو انہوں نے دعا کی وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دیجیے، خیر الرازقین ہیں آپ اس کے ساتھ میں، یعنی ایسے دیجیے کہ صحیح تناسب کے ساتھ میں ہو، اس کا فائدہ بھی پہنچے. تو اللہ نے کہا اختیار جو تمہیں دے رکھا ہے یہ استعمال کرنے والوں کو، اس کے بعد فرمایا کر تو دوں گا میں، تم کہہ رہے ہو نعمتیں اتار دیتا ہوں. قال اللہ انی منزلها علیکم، تمہارے ماننے والوں کے اوپر میں اتار دیتا ہوں نعمتیں، طے کر دیا میں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس نے ناشکری کی سزا بھی ایسی دوں گا کہ کسی کو نہیں ملی ہے. اب انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بم گرائے، انہوں نے تباہی کی، پوری بستیاں ختم ہو گئی، کہ سزائیں بھی ایسی ہوں گی جو کسی دوسرے کو نہیں ملی ہوں گی. جہاں جب اس کی ناشکری ہوگی نعمتیں تو میں اتار دیتا ہوں. یہ نہیں کہ خیر الرازقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو برکتیں بھی ان کی سب، یہ تو ان کے اپنے اعمال پر ہی، ان کو سزا بھی اتنی بری ملے گی. ہم نے اگر نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کی جب ناشکری ہوگی تو ان کو ہے خیر الرازقین، ناشکروں کو سزا بھی دے سکے. اور کس کو کہا کہ وجعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے تمہارے لیے زمین پر اکانومی کا سامان رکھا. ومن لستم لہو برازقین، ہم روزی انہیں پہنچا دیتے ہیں، تم نہیں پہنچا سکتے، تم جانتے بھی نہیں ہو کسے روزی پہنچنی. جانوروں میں، انسانوں میں، اس میں ہم ان سب کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہے خیر الرازقین، کہ جنہیں تم علم ہی نہیں ہے تمہیں کہ ان کو ضرورت ہے، ہماری روزی وہاں پہنچتی ہے. ہم نے ان کے یہیں پہ تھوڑی جانے والوں کے لیے جو گزر گئے یہاں سے، آج جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جان دے دی، قتل ہو گئے، یہ مت کہنا کہ مر گئے ہیں، ان کو روزی پہنچائیں گے ہم، روزی ملے گی انہیں.
ان کو ان کی روزی جیسی بھی ہوتی جس طرح کی بھی وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ ملیں گی. تو جو یہاں پر ان کو پہنچاتے جنہیں تم نہیں جانتے, جو اس کے راستے میں جن کی جان جائے, ان کی روزی کا انتظام جس نے کر رکھا ہو, اور یہاں اس دنیا کے اندر اپنے قانون کے مطابق اصل روزی پہنچانا یہ کہ ہم سچے رازق آپ بنیں کہ پھر اس کے اندر برکتیں ہوں, بجائے اس کے کہ آیا تو لیکن اس سے پھر انسان اور تباہ ہونے شروع ہو جائیں. قل, تم یہ کہا کرو, ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ, میرا رب وہ ہے جو روزی جو ہے وہ جس کی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے, اور جن کو چاہتا ہے ایسٹیمیٹ سے دیتا ہے, اور وہ خیر الرازقین ہے. اصل بات کیا ہے, ایک آیت ہے قرآن کی, بڑی زبردست آیت ہے, ہر آیت زبردست ہے اللہ ہمیں یہ کہنا, لیکن ہمارے اپنے معاملات کے اعتبار سے بڑا زبردست ایک اصول ہے جو قرآن نے دیا, کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا جیسا یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہو جائے, یہ کنٹرول ادھر کا ہمیں مل جائے, یہ ذرا سا کم, اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ان کے تابع ہو گیا ہوتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, چاروں طرف آسمان و زمین میں فساد ہی فساد ہو جاتا. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا کس کو سزا دینی چاہیے, کس کو دینی چاہیے, کس کی روزی کو کیسے کریں, کس کی روزی جو ہے وہ خالی آزمائش کے لیے بہا دیں. یہ ہم دیکھتے ہیں. اگر ان کی خواہشات کے تابع ہو گیا ہوتا حق, تو فساد ہی فساد ہوتا پوری کائنات کے اندر. یہ تو سب تہس نہس کر دیتے, ان کے بس کا تھوڑی کہ یہ سب کو چلائیں. اتنی بات تو میں اور بتا دی, اس کے اندر خیر الرازقین دے کر, اور آیا کہ دیکھو رسول کو تنہا کھڑے مت چھوڑ دینا. فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, کبھی تنہا مت چھوڑ دینا کہ تم تجارت اور ان چیزوں کے لیے. اب رسول فزیکلی نہیں ہے, رسول کا مشن تنہا مت چھوڑ دینا کہ تمہیں اپنی تجارت دیکھنی ہے اور تمہیں اپنا ہی دیکھنا ہے اور اپنے فائدے دیکھنے ہیں, اور تم نے ان کے مشن کو جو کچھ رسول تمہیں دے گئے اسے تنہا چھوڑ دیا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, کیا ہے بہتر, وہ تجارت بہتر ہے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے؟ واللہ خیر الرازقین, سے خیال رکھنا کہ وہ تم جس تجارت اور جس بزنس کی بات کر رہے ہو سب اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. رہ گئی چند چیز اس کے اندر, میں انشاءاللہ چونکہ ابھی ہم وقت سے آگے نکل گئے, اگلی رات میں انہیں کور کروں گا. ایک بالکل نیا موضوع تھا اگلی رات کے لیے, صفات الہی میں, وہ بات کو اپنے پہلے انہیں کور کروں گا. بڑے اہم ہیں صفات کے اندر. خیر الناصرین, ہماری نصرت کیسی ہوتی ہے, ہم نبی کی نصرت کیسے کریں. اللہ نے کہا میری نصرت کرو, اللہ تمہاری نصرت کے محتاج ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ خیر الناصرین ہے, سب سے زیادہ نصرت, بہتر نصرت کرنے والا. کہا خیر المنزلین, صحیح تمہیں منزل پر صحیح برکت والی منزل کو اتار دینے والا تمہارے پروگراموں کے اندر. خیر الماکرین, بڑی سازشیں کرتے ہیں, بڑے بڑے, قرآن نے کہا ایسی ایسی سازشیں کرتے ہیں, اس سے سب کچھ دنیا الٹ جاتی, لیکن اللہ کے ہاتھ میں ان سب کا کنٹرول ہے. وہ ہے سب سے زیادہ خفیہ تدبیریں کرنے والا, سب کچھ یہ تباہ ہو جائے گی جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ چند صفات ہے جن کا تذکرہ اور اگلی شب میں انشاءاللہ ہم رکھیں گے, اور آج بھی چونکہ ہم آگے بڑھ گئے اس کے اندر وقت کے اندر, اور پھر اگلی رات کے اندر صفات کا ایک نیا پہلو ہوگا. آج کا ایک نیا تھا. اس کے بعد اب یہ ہمارا 12:10 پہ ختم ہونا تھا, ہم 15 منٹ بڑے آگے کور کر لیں گے انشاءاللہ, میک اپ کر لیں گے.